نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جناب ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے اس کی سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے اور آج الحمدللہ تیسرا دن ہے اس کا، اور انشاءاللہ ہم لوگ اس کو وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے کل ہم لوگوں نے اس کو چھوڑا تھا۔ یعنی کل ہم لوگوں نے تھوڑا سا ریکیپ کر لیں جلدی سے، تو یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپنا کیسا تھا اور وہ بچپن میں کس طرح سے کس کس کے پاس رہے۔ پہلے بنو سعد میں حلیمہ سعدیہ کے پاس، پھر اپنی والدہ کے پاس، پھر اپنی والدہ کی وفات کے بعد اپنے دادا کی گارڈین شپ میں، اور اپنے دادا کی گارڈین شپ سے پھر فائنلی اپنے چچا کے پاس رہے، اور جو پھر نبوت کا اعلان ہونے تک کافی عرصے تک پھر چچا کی پروٹیکشن میں ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ اور اس دوران ہم نے بتایا کہ کس طرح سے وہ لڑک پن سے جوانی کی طرف آئے، اور ہی واز اے ویری ایکٹیو ممبر آف سوسائٹی۔ اس وجہ سے اس وقت جو ایک اپنی نوعیت کا ایک نیا کانٹریکٹ تھا کہ جو لوگوں نے حفظ الفضول کے نام سے بنایا، کہ فضل والے لوگوں کا ایک کانٹریکٹ، اور اس میں یہ تھا کہ جو اپریشن کرنے والا ہوئے گا اس کے خلاف سب لوگ اکٹھے ہوئیں گے، اور جس کو اپریس کیا گیا ہے اس کا حق لے کے دیں گے۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ اب فردر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کانٹریکٹ کے اندر اس کو لکھنے میں، رائٹ کرنے میں وٹنس کیا تھا، وہ خود وہاں موجود تھے۔ دیٹ مینس کہ چند ہی لوگ تھے جو اس کے اندر گئے تھے، تو ان میں ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سو ہی واز آلریڈی گیننگ سم اسٹیٹس دیئر، سو ان کی کچھ اسٹینڈنگ تھی آلریڈی وہاں پہ، اور اس ٹائم تک اتنی ینگ ایج میں ہی آلریڈی گین دا ٹائٹل آف الصادق الامین، کہ جو بہت زیادہ سچا ہے اور بہت زیادہ ایمانت دار ہے۔ اس کے بعد اب آ جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جو پیریڈ تھا اس کے اندر نریشن بڑی انٹرسٹنگ ایک نریشن آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی قسم کی جو اس ٹائم کی سو کالڈ پارٹیز تھیں ان کو اٹینڈ نہیں کیا۔ جو بتوں کے نام پہ جو فیسٹیولز ہوتے تھے ان فیسٹیولز کو انہوں نے کبھی اٹینڈ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا کے رکھا، اگر وہ کبھی اس کے قریب گئے بھی تو بحیثیت انسان، بحیثیت بشر، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان کو اس سے پروٹیکٹ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، آئیڈل ورشپنگ وہ کبھی بھی نہیں کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے کئی دفعہ ان کے چچا ان سے ناراض بھی ہوتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی کبھی اپنا جو آئیڈلز ہیں ان کی ورشپ نہیں کی۔ تو ایک دفعہ نریشن کس طرح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ حضرت ابو طالب کی جو بکریاں ہیں وہ لے کے باہر ان کو چرا رہے تھے، اور وہ فیلڈ میں تھے، کہ انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آج تم ان بکریوں کا خیال رکھو اور تم ان کی دیکھ بھال کرو، ایک جگہ پہ ایک شادی ہے، کچھ فیسٹیول ہے، کچھ فنکشن ہے، تو میں اس کو اٹینڈ کرنا چاہتا ہوں، تو میں اس کے لیے جاتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے چلے گئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ نیند دے دی کہ وہ پہنچے وہاں پہ، اور وہاں پہ وہ سو گئے، اور سارا فنکشن وائنڈ اپ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ جب وہ اٹھے تو بالکل دن چڑھ چکا تھا، ساری رات وہ سوتے رہے وہاں پہ اور واپس آ گئے۔ ساتھی نے ان سے پوچھا پھر کیسا رہا آپ کا فنکشن؟ تو انہوں نے کہا میں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں، میں تو سو گیا۔ سو ہی جسٹ وینٹ فار اٹ another ٹائم۔ دوسرے دن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، حتیٰ کہ تیسرے دن گئے اور تیسرے دن بھی اللہ نے ان کو نیند دے دی، اور وہ اس کے اندر شامل نہیں ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے بچایا، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ کوئی وی آئی پی ہوتا ہے نا، تو عام ایک جو سیکیورٹی سٹینڈرڈ چل رہا ہوتا ہے، وی آئی پی کا ذرا اس سے بڑھ کے ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عام طور پہ اپنے انبیاء کی پروٹیکشن ایون ان کو جب انٹائٹل کرتے ہیں نبوت کے لیے، جب اناؤنس کیا جاتا ہے اس سے بھی پہلے اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ کوئی بھی نبی جو ہے کسی قوم میں ایسا نہیں آیا کہ جو لو سٹینڈنگ کا ہو، ہمیشہ وہ اچھے خاندان سے، اور جو اس کی فزیکل اپیرنس ہوتی تھی اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ ہمیشہ بیسٹ آف دا بیسٹ ہوتے تھے وہ لوگوں کے اندر سے جو اللہ تعالیٰ نبی کے لیے چنتے تھے، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کی نبوت تک کے لیے پروٹیکشن کرتے تھے، اور نبوت کے بعد بھی۔ تو یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا۔ اب اس پوائنٹ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سٹینڈنگ تھی، لوگ ان کو جانتے تھے، اور اب ایک ان کی اپنے خاندان سے ہٹ کے اپنا دادا کا ریفرنس اور اپنے چچا کا ریفرنس کے علاوہ ایک الصادق الامین کو بھی لوگ جانتے تھے۔ اس کے بعد ان کی جب اس طرح سے شہرت ہونا شروع ہوئی تو وہاں پہ بہت سارے جو بزنس سرکلز تھے ان کے اندر بھی ان کے بارے میں جو ہے وہ ذکر ہونا شروع ہوا۔ تو انہی میں ایک بزنس وومن تھی جو کہ 2 دفعہ ویڈیوز تھیں، اور وہ اپنا بزنس کرتی تھیں، اور
ون آف دا ویلتھیسٹ وومن ان مکہ، اور جن کے بارے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خواہشمند تھے ان سے شادی کرنے کے لیے، بڑے بڑے سردار. بٹ شی ٹرن ڈاؤن آل آف دیم. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ ہائر کیا کہ وہ ان کا جو مرچنٹائز ہے وہ لے کے جائیں اور شام کی طرف جا کے اس کو سیل کریں اور وہاں سے باقی مرچنٹائز خریدیں اور لا کے یہاں پہ سیل کریں. سو اٹ واز اے بزنس ڈیل کہ انویسٹر جو ہیں وہ خاتون ہوئیں گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پوری جو ٹرانزیکشنز ہیں اس کو کیری آن کریں گے. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے، اس خاتون نے اپنا ایک جو غلام ہے جس کا نام میسرہ تھا اس کو بھیجا. میسرہ پورے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت لوگ اکیلے سفر نہیں کرتے تھے، پورے پورے کیروانز ہوتے تھے جن کے اندر سفر کیا جاتا تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میسرہ کے ساتھ اتنا زبردست ان کا خیال رکھا اور پوری بات چیت کرتے رہے کہ میسرہ کے لیے یہ ایک بالکل ایک غلام کے لیے اس طرح کے ٹائم کے اندر بڑی عجیب بات تھی کہ کوئی اس کو ایون ایز اے ہیومن ٹریٹ کرے. ایک عزت دار آدمی کی طرف ٹریٹ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ایون ایز اے ہیومن ٹریٹ کرنا بھی بڑی بات تھی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا. پھر جو بزنس ٹرانزیکشنز کی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص بلیسنگز دی، ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا، پروفٹ مارجن جو تھا وہ بہت زیادہ تھا، اور انہوں نے ایک ایک جو پائی جسے کہتے ہیں نا اس کا حساب رکھا. کسی بھی قسم کی جو ان کی ڈیل تھی اس کے علاوہ کچھ رکھنے کے لیے انہوں نے، حالانکہ آج کل کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک غلام ہے who is very having a lower status in the society، اگر اس کو کچھ بھی آپ برائب کیا جائے، اس کو بولا جائے کہ کچھ تم رکھ لو کچھ میں رکھ لیتا ہوں، سو اٹس دا موسٹ ایزی تھنگ. اور جب کہ انویسٹر بھی ایک خاتون ہوئے، لیکن اس نے یہ جج کیا. کیوں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ نارم تھی کہ اگر کوئی ایسا کر لیتا نا تو وہ ایکسیپٹیبلٹی اس کی اس لیے تھی کہ وہ نارم تھی، لوگ سمجھتے تھے کہ ہاں بس ایسے ہی چل رہا ہے. جیسے کہ آج کل بھی یہ نارم ہو چکی ہے کہ تھوڑی بہت جو بے ایمانی ہے اس کو بالکل ایکسیپٹیبل سمجھا جاتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ایک ایکسیپشنل کیس سے. اور جب میسرہ واپس آیا، اور آپ کسی آدمی سے جب اتنے زیادہ امپریس ہوتے ہو، سو ہی کیپس آن ٹاکنگ اباؤٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بات میں ان کا ریفرنس، اتنا ذکر اور ان کے بارے میں اتنا کچھ بتایا. اور ہاں ایک چیز جو اس نے آ کے خاص طور پہ بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمیشہ ایک بادل کا ٹکڑا جو ہے وہ سایہ کیے رکھتا تھا. اسپیسیفکلی ان کے لیے ایک بادل کا ٹکڑا ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، جہاں جہاں وہ موو کرتے تھے تو وہ سایہ اللہ کی طرف سے، جیسے میں آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ جس طرح درخت فولڈ ہو کے ان کے اوپر ہو جاتے تھے اور ان کو سایہ کرتے تھے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ معاملات رکھے تھے. یہ نشانیاں تھیں ان کے نبی ہونے کی، اور آخر وہ آخری نبی تھے. تو جب یہ ساری چیزیں سنی تو حضرت خدیجہ بن خویلد انتہائی سمجھدار خاتون تھیں، حالانکہ ایج بھی ان کی زیادہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ یہ عام آدمی نہیں ہیں، یہ بڑے خاص آدمی ہیں جن کے مینرزم اس لیول کے ہیں اور جن کو اللہ کی طرف سے کچھ خاص ان کے اوپر رحمت ہے. سو انہوں نے اپنی ایک سہیلی کے تھرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ پرپوزل بھیجا. اور اب آپ یہاں پہ یہ سوچ لیں کہ اس وقت ویمن امپاورمنٹ جو کہ سوسائٹی کی ٹاپ ایلیٹ میں تھی، ان کی اس لیول تک تھی کہ ایک عورت جو ہے وہ خود پرپوزل جو ہے وہ بھیج رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے بات کی اور حضرت ابو طالب سے بات کی، اور کچھ نریشنز میں آتا ہے کہ حضرت حمزہ سے بھی بات کی انہوں نے. اور پھر اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے ان کو ملے اور ان کے خاندان سے بات کی حضرت خدیجہ، اور جسے آج کے دور میں ہم انگیجمنٹ کہتے ہیں کہ بیسیکلی انگیجمنٹ یہی ہے کہ انہوں نے اس چیز پہ فائنلائز کر لیا کہ یہ شادی کی جائے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں شادی کی، اور موسٹلی نریشنز کہتی ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت ایج جو ہے وہ 40 ایئرس تھی. جسٹ ٹو مینشن اٹ کہ آپ کو کہیں نریشن مل جائے گی کہ ایک آدھ نریشن ایسی بھی ہے کہ جس میں آتا ہے کہ 28 ایئرس تھی، لیکن موسٹلی اس چیز کے اوپر جو ہیں وہ اتفاق ہے کہ شی واز 40 ایئرس اولڈ. سو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ ہز پیک، جس وقت ان کا فیم تھا مکہ کے اندر، موسٹ جسے کہتے ہیں ڈیزائرنگ پرسن تھے، جس سے چاہتے شادی کر سکتے تھے، اچھا خاندان تھا اور ان کا نیک نامی بہت زیادہ تھی. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی شادی ایک 40 سال کی عورت سے کی جو کہ آلریڈی 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی.
تو اس کا ایک بہت بڑا جواب جو ہے نا، جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے بہت زیادہ شادیاں اس وجہ سے کی کہ وہ چونکہ عورت کے بہت شوقین تھے، اور یہ ساری باتیں بیکاز آف لسٹ اینڈ آل دس. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی ایج میں پہلی شادی ایک 40 سال کی عورت سے کی، جو کہ 2 دفعہ آلریڈی میرڈ تھی، اور اس کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. ساری کی ساری شادیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیتھ کے بعد کی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ان کے سارے بچے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 6 بچوں سے نوازا. اس میں 4 جو ہیں وہ گرلس تھیں، 2 جو ہیں وہ بوائز تھے. ان میں زینب، کلثوم، رقیہ اور سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں. اور لڑکوں میں قاسم اور عبداللہ. جو قاسم ہیں انہی کی نسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیت ہے وہ ابو القاسم ہے. آپ کو بہت جگہ پہ ملے گا صحابہ ان کو ابو القاسم کہہ کے بھی پکارتے تھے. اور ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ میرے نام پہ نام رکھا جائے، میرے کنیت پہ کنیت نہ رکھی جائے. یعنی کوئی اس وجہ سے ابو القاسم نہ کہلائے کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم تھے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. اور قاسم جو تھے وہ انفینسی میں ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ ہی کین جمپ اینڈ رائڈ آن اے کیمل، مطلب جس طرح ایک لڑکا ہوتا ہے اور وہ جمپ کر کے کسی کی ہیلپ سے کیمل پہ بیٹھ سکتا ہے، تو ان کی اتنی ایج ہو گئی تھی. جبکہ عبداللہ جو تھے وہ بالکل انفینسی میں ان کی ڈیتھ ہوگی. ایک اور ابراہیم تھے جو ماریہ قطبیہ سے تھے ان کے، جو کہ ایک گفٹڈ وومن تھی ان کو مصر کی طرف سے. وہ جب ہم وہاں پہ پہنچیں گے تو ہم بتائیں گے. اور جیسے کہ آپ نے پڑھا کہ بچپن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسٹ فیس دا لاس آف ہز لوڈ ونس. ماں باپ پہلے چلے گئے، پھر ماں، پھر دادا اور یہ سب. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ساری زندگی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شاید پیارے بندے کے لیے ایک آزمائش رکھی ہوتی ہے کہ تمام کی تمام اولاد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی وفات پا گئی، سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چند مہینے، 4 یا 6 مہینے جو ہے وہ زندہ رہیں، اور اس کے بعد ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یہ میرج کا ہو گیا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آلموسٹ ایک نارمل لائف، ان کے بچے ہو گئے. اور 10 سال کی میرج کے بعد ایک جو سگنیفیکنٹ جو واقعہ آتا ہے وہ ہے خانہ کعبہ کی ری بلڈنگ کا. خانہ کعبہ کو بلڈ کیا گیا. کیوں؟ خانہ کعبہ کو بہت دفعہ وہاں پہ، کیونکہ وادی تھی مکہ جیسا میں نے آپ کو بتایا، تو کئی دفعہ جب بہت زیادہ بارشیں ہوتی تھیں تو وہاں پہ فلڈ آ جاتے تھے، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ جو ہے وہ ڈیمیج ہوتا تھا. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ آگ لگ جاتی تھی جس کی وجہ سے وہ ڈیمیج ہوتا تھا. تو ان سب ریزنز کی وجہ سے مکہ والوں نے، قریش نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ اس کو گرا کے دوبارہ سے اس کو بلڈ کرتے ہیں بہتر طریقے سے اور ذرا مضبوط طریقے سے. اب ان لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ تو کر لیا. اینڈ دیٹ ٹائم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج جو ہے وہ 35 ایئرس تھی. اور اب وہ ایک زیادہ پرومیننٹ آدمی تھے کیونکہ ان کی ایج بھی ایک ذرا میچورٹی کے زیادہ پاس تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی شادی کو 10 سال گزر چکے تھے. ناؤ ہی واز کائنڈ آف فیمس ان بزنس سرکلز، کیونکہ وہ بزنس کرتے تھے. اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہاف پہ جو بزنس ہے ظاہر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. تو جب ان لوگوں نے شروع کیا تو اب یہ لوگ بہت زیادہ، آپ کو بتایا تھا میں نے کہ بہت سپرسٹیشس تھے. اب ان کو یہ تھا کہ اب ہم اگر خدا کا گھر جو ہے یہ توڑ دیں گے، اس کو گرا دیں گے، بے شک ہماری نیت جو ہے تو یہ نہ ہو کہ ہمارے اوپر کوئی عذاب آ جائے اس قسم کا. تو اس وقت قریش میں سے ان کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا ولید ابن مغیرہ. اس نے کرج کیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آگے بڑھتا ہوں اور میں اس کو توڑتا ہوں، اور پھر جب ہماری نیت یہ ہے تو مجھے امید ہے کچھ نہیں ہوگا. وہ آگے بڑھا، اس نے توڑنا شروع کیا، پورا دن اس پہ کام کرتا رہا. اس کام کرنے کے بعد بھی کوئی قریش کا آدمی آگے نہیں بڑھا. وہ لوگ بیٹھ کے ویٹ کرتے رہے ایک دن کہ اگر کوئی عذاب آتا ہے یا اس پہ مصیبت آتی ہے تو ہمیں پتہ لگ جائے، ہم لوگ اس سے بچے رہیں. لیکن کچھ ایسا نہیں ہوا. تو اس کے بعد پھر سارے کے سارے قبیلے جو ہیں وہ اس کے اندر انٹر ہو گئے، اس ری بلڈنگ کے اندر. اور پھر کیا کیا کہ ظاہری بات ہے پورے کے پورے قبیلے وہاں کام نہیں کر سکتے تھے. ہر جو ایک ٹرائب تھا اس کی طرف سے ایک ریپرزینٹیو تھا جو کہ اس کی کنسٹرکشن کے اندر وہ شامل تھا. اور بنو ہاشم کی طرف سے آپ امپورٹنس چیک کریں کہ حضرت عباس جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 لوگ جو ہیں بنو ہاشم کی طرف سے شامل تھے جو کہ اس کی کنسٹرکشن میں کام کر رہے تھے.
اب جب یہاں پہ آئے اور انہوں نے اس کو پورا توڑنا اور کھودنا شروع کیا تو اب کویشچن یہ تھا کہ کتنا ڈیپ کھودیں اس کو، اس کی جو فاؤنڈیشن ہے کہاں تک اس کو کھودیں. سو دے جسٹ اسٹارٹ ڈگنگ، اور بائی دا ٹائم ان کو گرین کلر کی فاؤنڈیشنز جب نظر آنا شروع ہوئیں تو ان لوگوں نے وہاں پہ اس کو روک دیا اس کو مزید ڈگ کرنے کے. سو بیسیکلی آج جو خانہ کعبہ بنا ہوا ہے اٹس اسٹل آن دا فاؤنڈیشن آف ابراہیم علیہ السلام. سب سے پہلا گھر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، تو جن بنیادوں پہ انہوں نے اٹھایا تھا اس گھر کو، آج بھی ایکچولی جو اس کی فاؤنڈیشن ہے وہ وہی ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی. اب اس وقت اب اس میں تھوڑا سا پھر بتا دیتا ہوں آپ کو خانہ کعبہ کی ہسٹری کے بارے میں بھی. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب خانہ کعبہ بیسیکلی بنا تھا تو ایک سائڈ سے یہ کارنر سے دو، جدھر حجر اسود ہے اور رکن یمانی ہے، دو سائڈ جو ہے، ایک سائڈ اس طرح سے فلیٹ ہے، باقی یہ کیوبیکل کے بعد آ کے ایک جس طرح سے محراب ٹائپ ہوتی ہے اس طرح سے سیمی سرکل تھا وچ واز ان سائڈ کعبہ. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعد میں پھر جو وہ باہر رہ گیا تھا تو وہ بیسیکلی دس واز یہ واقعہ تھا جس کے اندر وہ پھر باہر رہ گیا. اور اس سے پہلے جو سردار ہوتے تھے ان کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی تھی کہ وہ خانہ کعبہ میں جا سکتے تھے، بیٹھ سکتے تھے وہاں پہ. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے وہ حجر میں بیٹھتے ہوتے تھے، جو کہ وہ پورشن تھا. تو ان لوگوں نے اب کیا کیا کہ اس کی کنسٹرکشن جب شروع کی تو پورے کے پورے انہوں نے جو بھی ان کا پیسہ جمع ہوا اس کے اندر انہوں نے ایک کنڈیشن لگائی تھی کہ کسی بھی قسم کا انٹرسٹ کا پیسہ یا کوئی ایسا غلط کام جس کی وجہ سے کوئی جو کما رہا ہے ایسا کوئی پیسہ ہم لوگ قبول نہیں کریں گے. اونلی اینڈ اونلی دا پیورسٹ جو منی ہوئے گی وہ صرف ہم لوگ قبول کریں گے، اور وہ صرف اس کی کنسٹرکشن کے اندر جو ہے وہ لگے گی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جتنے لوگ اور جو بھی پارٹیسپینٹ سے جتنا وہ پیسہ لا سکے اس سے وہ ایک کیوبیکل شیپ میں تو بنا سکے، لیکن ان کے پاس اتنا پیسہ اور اتنے ریسورسز نہیں تھے کہ وہ اس کو کمپلیٹ کرتے. تو پھر انہوں نے اس کی شیپ چینج نہیں کی، بٹ فار دا ٹائم بینگ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کیوبیکل شیپ میں کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو جب ہمارے پاس پیسے ہوئیں گے تو ہم اس کو کمپلیٹ کر دیں گے. تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ کریں کہ جب نبوت آ جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے جاتے ہیں، مدینہ کے بعد پھر سے وہ مکہ کو فتح کر لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نریٹ کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اگر تمہاری قوم یعنی مکہ کے لوگ ابھی نئے نئے جاہلیت سے باہر نہ آئے ہوتے تو میں خانہ کعبہ کو گرا کے اس کو واپس اس شکل میں کنسٹرکشن کر دیتا جس شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. یعنی کہ ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایز اٹ از چھوڑ دیا اس ڈر سے کہ یہ لوگ زیادہ اس کو لے لیں گے کہ پتہ نہیں خانہ کعبہ کو گرا دیا، کیونکہ نئے نئے ابھی مسلمان ہوئے تھے، تربیت اس طرح سے تھی نہیں. تو اگر وہ ہوتا ایسا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود چاہت تھی کہ اس خانہ کعبہ کو اسی شیپ میں بنا دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا. اس کے بعد حضرت امام حسین کے بعد جب یزید کی دور حکومت تھی اس وقت مکہ کے گورنر جو تھے وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے. ہم نے جو واقعہ کربلا سے پہلے جو لیکچر کیا تھا اس کے اندر بھی ہم نے ذکر کیا کہ مکہ کا ایریا جو ہے وہ حضرت ابن زبیر عبداللہ ابن زبیر کے پاس تھا. اس وقت بھی فلڈ کی وجہ سے اور کچھ اور دوسری وجہ کی وجہ سے ڈیمیج ہو گیا تھا جب، تو انہوں نے اس وقت اس کو ڈیمولش کر کے پراپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح سے اس کی کنسٹرکشن کی تھی اور حجر کو اندر داخل کر کے پورا کا پورا ایک سائڈ سے اوول شیپ میں اور ایک سائڈ سے کیوبیکل شیپ میں وہ کنسٹرکشن کر دی. اس کے بعد یہ جو قریش نے کنسٹرکشن کی تھی اس کے بعد نیکسٹ کنسٹرکشن تھی وہ یہ تھی جو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کی تھی. اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بعد ملک بن مروان، یہ امیدز جو ہیں انہی کا ایک جو تھا کنگ تھا کہ جس نے اس کے بعد جو ہے اس کی ریکنسٹرکشن کی اور واپس اس نے پھر اس کو اسی پیٹرن پہ کنسٹرکشن کر دی جس پیٹرن کے اوپر قریش نے اس کی کنسٹرکشن کی تھی، یعنی کیوبیکل فارم میں. ہاں البتہ اس نے ایک چیز کی کہ فلڈ آنے کی وجہ سے جو ہے وہ ہر کنسٹرکشن کرنے والا کیا کرتا تھا کہ اس کے دروازے کو تھوڑا اونچا کر دیتا تھا تاکہ پانی اندر نہ جائے اور اندر سے یہ ڈیمیج نہ ہوئے. اور اس طرح کرتے کرتے مالک بن مروان کے ٹائم پہ اس کو اٹھا کے بہت اونچا کر دیا گیا. اور جن لوگوں کو ابھی سعادت حاصل ہوئی ہے ان کو پتہ ہے کہ اگر 6 فٹ کا آدمی بھی کھڑا ہو کے ہاتھ اونچا کر کے دروازے کو ٹچ کرنا چاہے تو تب کہیں جا کے وہ ٹچ کر جاتا ہے. باقاعدہ لیڈر لگائی جاتی ہے اگر اس کے اندر انٹر ہونا چاہیے. تو اتنا اونچا اس کو دروازہ کو کر دیا تھا.
اور اس کی ہائٹ بھی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم پہ اتنی اونچی نہیں تھی. یہ قریش نے بیسیکلی اس کو اٹھاتے گئے اور اس کی ہائٹ جو ہے وہ یہ ہے آج جو ہم دیکھ رہے ہیں. سو بیسیکلی اٹس آن دا فاؤنڈیشن آف ابراہیم علیہ السلام, لیکن بائی دا ٹائم جو ہے اس کی جو شیپ ہے اس کا ابھی بھی نشان جو ہے وہ اپنی جگہ پہ باقی ہے کہ ایکچوئل میں اس کی شیپ کیا تھی, لیکن اب یہ کیوبیکل فارم میں ہے اور اسی طرح. تو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا اس کا خانہ کعبہ کا. اچھا جی, کنسٹرکشن کرتے کرتے جب یہ لوگ پہنچے ہجر اسود کے اوپر, اب آپ کو پتہ ہے کہ ہجر اسود جو ہے اس کی ایک اسپیشل پلیس ہے, اس کے بارے میں ایک خاص کہ جنت سے لایا ہوا پتھر ہے اور اس کی امپورٹنس جو ہے وہ قریش بھی جانتے تھے. اب یہ معاملہ جو ہے یہ میٹر آف ڈسپیوٹ تھا کہ کون اس کو کرے. اگین جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آنرشپ آف زمزم کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں سارا پانی پی لوں گا. آنرشپ آف زمزم کا مطلب تھا کہ میرا سٹیٹس کیسے ہائی ہو جائے گا اس کی وجہ سے. تو ہجر اسود کا بھی معاملہ یہ تھا کہ جو اس کو فکس کرے گا ہی ول بی مور آنرڈ. تو ان کے درمیان بات چیت اور ڈیبیٹ ہوتے ہوتے اس حد تک بات پہنچ گئی کہ ان کے درمیان تلواریں نکل آئیں. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ قبائلی زندگی تھے, ٹرائبل مائنڈڈ لوگ تھے, بات بات پہ تلوار نکال لیتے ہوتے تھے اور پھر لڑتے ہی جاتے تھے کئی نسلوں تک, کہ کوئی دوسری تیسری نسل بھول بھی جاتی تھی کہ لڑائی ہوئی کس بات پہ تھی, لیکن وہ لڑتے جاتے تھے. اس قسم کا معاملہ تھا. سو یہ ایک نسلوں کی جنگ جو ہے وہ شروع ہو سکتی تھی کہ اگر اس پہ یہ لوگ لڑنا شروع کر دیتے. الٹیمیٹلی ان میں سے ایک بندے نے کہا کہ مشورہ ایسا ہے کہ جو آدمی کل صبح سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوئے گا ہم اس کو اپنا حکم بنا لیں گے, یعنی اس کو ہمارا جج بنا دیں گے, اور وہ جو فیصلہ کر دے گا وہ فیصلہ سب کو قبول ہوئے گا. سب اس کے اوپر راضی ہو گئے. اگلے دن آ کے جب دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سب سے پہلے انٹر ہونے والے تھے مسجد میں. اور جب ان کو دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے, اور وہ لوگ بھی بہت خوش ہوئے کہ یہ ایک جو ہے یہ صاف گو اور سچ بولنے والا آدمی ہے, یہ جو فیصلہ کرے گا وہ ہم سب کو قبول ہوئے گا. تو جب ان کو حکم بنا لیا گیا کہ آپ اب فیصلہ کریں. اب اگین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سارے کے سارے 10 سرداران قریش جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اتنے امپورٹنٹ میٹر کے اوپر وہ کوئی فیصلہ کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا. انہوں نے ایک چادر کا ٹکڑا منگوایا. اب وہ حیران کہ بیسیکلی تو ہم نے کہا تھا کہ ججمنٹ دیں کہ یہ پتھر اٹھا کے کون جو ہے وہ فکس کرے, اور آپ ایک چادر منگوا رہے ہیں. انہوں نے چادر منگوائی, اس کے اندر ہجر اسود کو رکھا اور ہر کلین سے, ہر ٹرائب سے ایک ایک بندے کو بلایا کہ ہر ٹرائب کی پریزنٹیشن ادھر ہونی چاہیے کہ جو اس جو کلاتھ ہے اس کو اٹھائیں گے اور وہاں تک خانہ کعبہ کی بلڈنگ تک لے کے جائیں گے. تو جب سب کے سب نے اٹھا کے اس کو بلڈنگ تک لے کے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, دیکھیں الٹیمیٹ جو اللہ تعالیٰ نے جو آنر دیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ ان کے ہاتھ سے اٹھا کے انہوں نے خود ہی اس کو فکس کر دیا. لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ بہت بڑی جو جنگ ہونے والی تھی وہ رک گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آنر بھی دیا اور ایک ان کا وزڈم جو ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے اور بڑھ کے سامنے آیا. اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس طرح سے تھا کہ 35-36 ایج کی جو ایج تھی ان کی, اس کے بعد وہ تھوڑا سا اب وہ سوچنا شروع ہوئے ان مور ڈیپتھ. وہ سوچتے ہمیشہ تھے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کبھی بھی بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے. ان کو یہ چیز رجسٹر ہی نہیں کرتی تھی کہ کیسے ایک پتھر سے خود ہی وہ بناتے ہیں اور پھر خود ہی اسی کو پوجا کرنا شروع کرتے ہیں. جب دل کرتا ہے اس پتھر کو پھینکتے ہیں, اسے اچھا پتھر ملتا ہے تو اس کو بنا کے اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں. سو ان کو یہ بات جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا ہضم نہیں ہوتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عبادت نہیں کی. اب وہ مزید سوچنا شروع ہو گئے کہ یہ جس طرح کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے عورتوں کے ساتھ, جس طرح یہ لوگ ایک دوسرے کو اپریس کر لیتے ہیں اور کوئی کسی قسم کا کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ کسی کو بچایا جا سکے, بڑے لیول کے اوپر کوئی سسٹم نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, جس کا جدھر منہ چل رہا ہے وہ ادھر چل رہا ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کے بارے میں سوچا کرتے تھے. تو جب وہ یہ سب چیزیں سوچتے تھے تو اب ٹائم آ گیا تھا قریب کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نبوت کے دروازہ کھولتا. لیکن اس سے پہلے یہ چیز مینشن کرنا بڑی ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹائم تھا جس وقت, ایک تو ٹائم تھا ان کا برتھ کا, ایک ٹائم تھا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو فائنلی نبوت دے دینی تھی اور ریولیشن سٹارٹ ہو جانی تھی اور پھر ایک نیا ایرا جو ہے وہ شروع ہونے والا تھا. تو اس کے بارے میں یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ آؤٹ آف نو ویئر جو ہے وہ نکل آئی. دوسرے جو مذاہب تھے اس وقت دنیا کے اندر
جیسے کرسچینٹی تھی، جوش تھے، ان سب لوگوں کو ان کے بارے میں جانتے تھے. ایون بہت سارے جو جسے منکس کہتے ہیں وہ لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے ہیں. اب اس کے بارے میں میں آپ کو 2-3 چیزیں بتا دیتا ہوں کہ ایک سلمہ ابن سلمہ جو ہیں وہ صحابی ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا ایک جوش جو ہے نیبر ہے. تو ایک دن وہ نکلا گھر سے اور آ کے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ عرب میں، تو ہمیں بتانا شروع کیا اس نے کہ ایک ٹائم آئے گا کہ آخرت آ جائے گی اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم لوگوں کو واپس اٹھائے گا اور سوال جواب کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. اب عربوں کے لیے لائف آفٹر ڈیتھ کا تو کانسیپٹ ہی نہیں تھا، ان کی تو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ جب ایک مر گیا تو مر گیا، اس کو اللہ تعالیٰ کیسے اٹھا لے گا، وہ کیوں زندہ ہوئے گا. تو اس نے کہا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا پروف کیا ہے تمہارے پاس، یہ جو تم کہہ رہے ہو. تو جو جوش آدمی تھا اس نے کہا اس کا پروف یہ ہے کہ بہت قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنا آخری نبی بھیجے گا اور وہ آئے گا اور وہ یہ پورا پیغام جو ہے وہ دنیا میں پھیلائے گا اور یہ دنیا جو ہے اس کے سامنے سبمٹ کرے گی باقاعدہ. تو انہوں نے کہا تو یہ کب آئے گا، یہ وقت کب آئے گا؟ تو یہی صحابی جو ون آف دا ینگسٹ تھے پوری لاٹ کے اندر، جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ لڑکا جو ہے اگر اللہ نے اس کو زندگی دی تو یہ ضرور ان کو دیکھے گا، کیونکہ نشانیاں پوری ہو جانی ہیں. ہی از جسٹ ٹو کم ناؤ. تو اس کا علم اس حد تک تھا کہ ان کو ایون اس ٹائم فریم کا پتہ تھا کہ کب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آنے والے ہیں. اور پھر یہی لڑکا جس کے بارے میں سلمہ ابن سلام جو ہیں، جن کے بارے میں یہ نریٹ کر رہے تھے، وہ بولتے ہیں کہ یہ اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو نبوت کا اعلان کر دیا ان لوگوں نے. اس کے بعد جو جوش تھے، آپ کو پتہ ہے کہ موسٹلی وہ رہنے والے تھے پیلسٹائن کی، شام کی سائڈ پہ، سیریا کی سائڈ پہ. سیریا ناٹ اے کنٹری جو آج کا سیریا ہے، اس وقت جارڈن اور یہ سارا ایریا بھی اس کے ساتھ، ایون پیلسٹائن کا ایریا جو ہے وہ سیریا کے اندر کنسیڈر کیا جاتا تھا. وہ لوگ اور وہ سب سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ جو تہذیب یافتہ جو معاشرہ تھا اس وقت وہ سیریا تھا، جہاں پہ ٹریڈ ہوتی تھی، جہاں پہ ساری دنیا کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہوتی تھی. تو جوئش جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ رہنے والے تھے. وہ لوگ وہ ایریا چھوڑ کے، ان کی بکس ان کو بتاتی تھیں کہ دو ڈیزرٹس کے درمیان میں ایک اویسس ہوگا کہ جہاں پہ آخری نبی جو ہیں وہ ہجرت کر کے پہنچیں گے. تو عرب ایک ان کو پتا تھا کہ عرب، اور عرب کے بعد ان کو پتا تھا کہ 2 ڈیزرٹس کے درمیان میں جہاں پہ ڈیٹ پامس ہوئیں گی، اسپیسیفکلی ڈیٹ پامس ہوئیں گی، وہاں پہ وہ آخری نبی جو ہوں گے وہ ہجرت کر کے وہاں پہ جائیں گے. تو ان کے پاس 2 آپشنز تھیں. ایک اس پورے کرائٹیریا کے اوپر پورا اترتا تھا مدینہ، جس کا اس وقت نام تھا یثرب، اور دوسرا جو ہے وہ تبوک کا علاقہ تھا، خیبر کا علاقہ تھا، وچ از ناٹ فار اوے فرام مدینہ. لیکن وہ دونوں عرب میں 2 ہی ایسے علاقے تھے کہ جن میں ڈیٹ پامس جو ہیں وہ بہت زیادہ تھی اور دونوں ڈیزرٹس کے درمیان میں تھے. تو یہ جوش لوگ جو ہیں وہ وہاں سے اپنا ایریا چھوڑتے آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خیبر میں آ کے بس گئے جو جوش تھے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں جوش میں سے وہ مدینہ میں آ کے رہنا شروع کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ یہاں پہ آخری نبی نے آنا ہے جن کی پریڈکشنز ان کی اپنی کتابوں میں ہیں. تو ایسا نہیں تھا کہ یہ کوئی نئی بات ہونے جا رہی تھی، وہ آلریڈی اس کے بارے میں جانتے تھے. اس کے بعد جو انصار ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ جب جوش ہمارے ساتھ رہتے تھے تو جوش ہمیں ٹائم ٹو ٹائم یہ بات جو ہے یاد کراتے ہوتے تھے کہ تم لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کبھی لڑتے ہو، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں جوش جو ہیں وہ دوسرے علاقے سے آ کے ادھر بسے تھے، تو ان کے رحم و کرم پہ ہوتے تھے، جیسے ان کا دل کرتا ان کے ساتھ وہ ڈیل کیا کرتے تھے. لیکن انہوں نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، ایک وقت آئے گا کہ ہمارا نبی آ رہا ہے، کہ جب وہ آئے گا اور وہ نبوت کا اعلان کرے گا اور ہم سب اس کے ساتھ مل کے تم سے جنگ کریں گے، اور اس وقت ہم تم لوگوں پہ فتح پا لیں گے. اور دیکھیں کہ آئرنی کیا تھی کہ وہی نبی آیا اور اسی نبی نے آ کے اپنی دعوت پیغام پہنچایا جو اس کا انتظار کر رہے تھے، اور انہوں نے ہی اس کا انکار کر دیا، صرف کس وجہ سے کہ وہ بنی اسرائیل سے نہیں آئے تھے، وہ بنو اسماعیل سے آگے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نصیب والا کن کو بنا دیا؟ نصیب والا انصار کو بنا دیا، مدینے کے رہنے والوں کو بنا دیا کہ وہ آگے بڑھ کے انہوں نے دعوت قبول کر لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو بلند کر دیا. اب اسی طرح حضرت سلمان الفارسی ہیں، وہ فارس کے رہنے والے تھے، پرشیا کے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پرشین امپائر جو ہے وہ بیسیکلی فائر ورشپرز تھے.
تو یہ فائر ورشپر سے پہلے، اور ان کے اپنے والد جو تھے وہ بہت بڑے، ان کے جس طرح سے مذہبی کو پیشوا ہوتا ہے اس طرح سے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے فائر ورشپنگ کا سمجھ نہیں آتا تھا، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ آگ کی کیوں پوجا کر رہے ہیں۔ تو وہ سچائی کی تلاش میں نکلے اور الٹیمیٹلی وہ پھر شام میں پہنچے، اور وہاں پہ وہ کرسچن ہو گئے۔ اور کرسچن ہونے کے بعد وہ ایک مینک کے پاس رہتے تھے، اور جس کی وہ خدمت کرتے تھے، اور اس سے وہ علم سیکھتے تھے۔ جب مونک جو ہے اس کا آخری وقت پہنچا تو اس نے حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ دیکھو، اگر تم حق کی تلاش میں ہو تو بہتر ہے کہ تم عرب کی طرف جاؤ، جہاں پہ 2 ڈیزرٹ کے درمیان میں جہاں پہ زیادہ پام ٹریز آئیں گے، اس جگہ پہ وہ آخری نبی جس کی نشانیاں ہماری کتابوں میں ہیں وہ آنے والا ہے، اور تم جا کے اس سے ملنا، اور اس کی جو دعوت ہے اس پہ ایمان لے کے آنا، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ سچائی کی باتیں بتائے گا، برائی کی باتوں سے روکے گا، صلہ رحمی کا حکم دے گا، رشتوں کو جوڑے گا اور توڑے گا نہیں، اور وہ صدقہ نہیں کھائے گا، چیریٹی نہیں کھائے گا، لیکن گفٹ جو ہے اس کو قبول کرے گا، اور اس کی بیک کے اوپر ایک ختم جسے کہتے ہیں عربک میں نبوہ کی ختم، یعنی سٹیمپ، ایک سٹیمپ ہوئی، ایک سائن ہوئے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی پہ فزیکلی ایک سائن تھا جس کے اوپر ان کے جو ہے وہ اس کو ایک نشانی کے طور پہ لیا جاتا ہے، اور وہ نشانی بھی ایون ان کی کتابوں کے اندر جو ہے وہ موجود تھی۔ اور حضرت سلمان فارسی کا جو واقعہ ہے وہ جب ہم پڑھتے ہیں تو باقاعدہ وہ وہاں پہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں، اور جب وہاں پہنچے تو ان کو پتہ لگا کہ واقعی کسی آدمی نے یہاں پہ نبوت کا اعلان کیا ہوا ہے، اور وہ بڑے خوش ہوئے کہ میں بڑی صحیح جگہ پہ پہنچ گیا ہوں۔ لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ مجھے اس کو فردر ویریفائی کرنا چاہیے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک دن وہ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ یہ چیریٹی کا کچھ کھجوریں ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں بانٹنی، خود نہیں لی۔ اگلے دن وہ پھر گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ چیریٹی نہیں ہے، یہ میری طرف سے گفٹ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کھایا۔ اور پھر کسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے ان کی نبوت کی وہ مہر دیکھی، اور وہ ایمان لے آئے، اور اعلیٰ درجے کے جو صحابہ ہیں ان میں سے ایک حضرت سلمان فارسی کا نام ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سلمان فارسی میرے اہل بیت میں سے ہے۔ تو انہوں نے پھر وہ درجہ حاصل کیا، کہاں سے فارس سے چلے، فائر ورشپر ہو کے کون سا مقام انہوں نے پایا۔ سو اگین یہ ایک اور مثال ہے کہ ایون جو منکس تھے ان کو بھی پتہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اب آج کل جو تورات اور انجیل ہے ہمارے پاس، اس کے آپ کو پتہ ہے کہ ڈفرینٹ ورژنز ہیں، وہ قرآن کی طرح کوئی ایک کتاب تو ہے نہیں ہے، اس کے ڈفرینٹ ورژنز ہیں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح ریویل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آخری نبی آئے گا۔ اب اس میں ڈفرینٹ کیا ہوا کہ جو محمد ہے، محمدن کہتے ہیں اس کو عبرانی میں تھوڑا عزت دینے کے لیے، اور محمدن کا میننگ ہے the one who has been praised۔ تو آپ آج بھی ان کی بائبلز اور تورات کو اٹھا کے دیکھیں تو praised one کے بارے میں جو پریڈکشنز ہیں وہ آپ کو ملیں گی۔ ہوا کیا کہ انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کر لیا، اور اس نام کا جو ہے ٹرانسلیشن اب آنا شروع ہو گیا۔ اب محمد تو نام نہیں تھا، لیکن یہ وہی پریزڈ ون تھے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کے طور پہ بھیجنا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ یہ جوش جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں کہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وہ پہچانتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ آخری، وہ تو انتظار کر رہے تھے، وہ تو اپنے گھروں کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آ کے بس گئے تھے یہاں پہ کہ آخری نبی آئے گا تو ہم نے اس کے اوپر ایمان لے کے آنا اور اس کے ساتھ چلنا ہے۔ لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ بنو اسماعیل سے آ جائیں گے۔ اسی طرح ایک جو ہے ہرکلیس جو تھا، اس کے بارے میں جب وہاں تک یہ خبر پہنچی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹرز لکھے تو ان میں سے ایک جو ہے ہرکلیس بادشاہ تھا جس تک یہ لیٹر پہنچا، اور اس وقت ابو سفیان جو ہیں وہ وہاں پہ اس سرزمین میں تھے، اور اس نے پوچھا کہ اس عرب کی سرزمین سے جہاں پہ نبوت کا دعویٰ کیا گیا ہے اگر کوئی آدمی ہے تو اس کو بلا کے لے کے آؤ۔ تو وہ اس کو بلا کے لے کے آئے، تو اس نے پوچھنا شروع کیا، بہت سارے کویسچنس کیے کہ وہ کس طرح کے خاندان سے ہے، اس کا پہلے کنڈکٹ کس طرح سے ہوتا تھا، اس کو جو لوگ ماننا شروع کیا ہے، جنہوں نے وہ غریب زیادہ تھے یا امیر زیادہ تھے، اور اس کو ماننے کے بعد کوئی واپس پلٹ بھی گیا ہے یا سب اس کے ساتھ ہیں، اس طرح کے بہت سارے کویسچنس کیے۔ اور ان سب کویسچنس کا آنسر جو ہے وہ کرنے کے بعد جب اس نے سن لیا تو دا ریئل تھنگ از، جو اس نے اینڈ میں کہا، اس نے کہا کہ ہاں، ہماری کتابوں نے بھی لکھا تھا کہ یہ آخری نبی آ کے رہے گا،
لیکن ہمارا یہ خیال نہیں تھا کہ وہ بنو اسماعیل سے آ جائے گا، وہ عرب سے آ جائے گا، ہمارا خیال یہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل سے آئے گا۔ ان لوگوں کو بالکل بڑے اچھے طریقے سے یہ سارا معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آنے والے ہیں، جو کہ ایک موسٹ ورچوئس نبی ہوں گے اور وہ آخری نبی ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد داؤد، حضرت سلیمان، جتنے بھی نبی آئے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کسی نے بھی اپنی بک میں کوئی ان کا ٹریڈیشن اٹھا کے آپ دیکھ لیں، آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ انہوں نے کلیم کیا کہ ہم آخری نبی ہیں۔ کبھی کسی نے کلیم نہیں کیا۔ ہاں، ہر نبی جو ہے وہ آخری نبی کی پریڈکشن ضرور دیتا رہا تھا۔ جی، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ کچھ لوگ تھے جو کہ سمجھتے تھے، جانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں، ان کو پتہ تھا، اور یہ آخری نبی کا خالی ان کو پتہ نہیں تھا، یہ باقاعدہ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ انہی میں ایک ان کا جو ہے عالم، جوش عالم، بہت بڑا عالم تھا کہ جس کا نام تھا کعب بن اخبار، بہت بڑا جوش عالم تھا۔ اب اس کا نصیب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، ان کا انکار کرتا رہا پورا ٹائم، اور ان کو پہچانتا تھا آخری نبی، لیکن ایمان نہیں لے کے آیا۔ اور ایمان کب لے کے آیا؟ جب اپنی تورات میں اور یہ سب چیزوں میں اتنی زیادہ نشانیاں دیکھی کہ الٹیمیٹلی مجبور ہو گیا ایمان لانے پہ، لیکن ایمان لے کے آیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں۔ یعنی کہ یہ ایک عجیب بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کی زندگی میں وہاں پہ رہا، لیکن ایمان لے کے بعد میں صحابی نہیں بن سکا، صحابی کا جو درجہ وہ نہیں پا سکا، لیکن الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی جو ہے وہ دولت اس سے سرفراز کیا۔ اور اس طرح بہت سارے، عبداللہ بن سلام تھے۔ اب عبداللہ بن سلام جو ہیں وہ بہت بڑے عالم، وہ خود جو جوش رہتے تھے مدینہ کے اندر، اس کے اندر سب سے بڑے عالم جو تھے وہ عبداللہ ابن سلام تھے۔ اور انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا نا، صرف چہرہ، کوئی بات نہیں سنی، کچھ نہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو خالی ان کو دیکھنے سے انہوں نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو پھر یہ واقعی اللہ کے نبی ہے، یہ چہرہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو اس کی پہچان کا لیول جو تھا وہ یہ تھا۔ وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ ایمان لاتے ہیں آپ پہ اور سب جو ہے مسلمان ہوتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کی بڑی ہائی سٹینڈنگ ہے جوش کے درمیان میں، تو کیوں نہیں آپ اپنے لوگوں کو بھی بلاتے اور ان کو بھی اس کی دعوت دیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی قوم کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، تو آپ ایسا کریں کہ میں پیچھے چھپ جاتا ہوں، میرے قوم کے لوگوں کو بلائیں اور ان سے میرے بارے میں پوچھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وہاں پہ پیچھے چھپ گئے اور جوش کا جو ہے لوگوں کو بلایا اور ان سے پوچھا یہ عبداللہ بن سلام جو ہے ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جوش لوگوں سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک بہت بڑا عالم ہے اور ایک بہت بڑے عالم کا بیٹا ہے، وہ انتہائی سچا اور مخلص آدمی ہے، اس کا باپ بھی انتہائی سچا اور مخلص آدمی ہے، اور ہمارا انتہائی وفادار، اس کا بھائی بھی، اس کا جو باپ ہے وہ بھی ہمارے سرداروں میں سے ایک سردار تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ وہ میرے پہ ایمان لے آیا ہے تو کیا تم لوگ بھی ایمان لے آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے اوپر ایمان لے آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اور عبداللہ بن سلام جو ہیں وہ باہر آ گئے اور انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ سننا تھا، وہ غصے میں اور امبیرسمنٹ میں ایسے لال پیلے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹا ترین آدمی ہے اور اس کا باپ بھی جھوٹا ترین آدمی تھا، یہ ہم لوگوں کے لوسٹ میں سے لوسٹ ہے اور اس کا باپ بھی ہمارے لوسٹ میں سے لوسٹ تھا، یہ ہمیں دھوکہ دینے والا ہے، ڈیسیور ہے، اور اس کا باپ بھی ڈیسیور تھا۔ ایک سیکنڈ، ود ان اے سپلٹ سیکنڈ وہ لوگ چینج ہو گئے۔ کیونکہ وہ اس چیز کو کبھی ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ بنو اسماعیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ سٹیٹس جو ہے یہ دے دیا ان کو، اور بنی اسرائیل سے لے لیا واپس۔ بنی اسرائیل کی اپنی حرکتیں تھیں کہ جس کے بعد الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے ان سے لے لیا، کیونکہ بنو اسماعیل نے بڑا لمبا انتظار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ اس جگہ پہ آپ اپنی طرف سے ایسا نبی بھیجیں کہ جو ان کو آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے اور ان کو جو ہے آپ کی آیتوں کے بارے میں کھول کھول کے ان کو بیان کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی روایت ہے، آپ خود بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی کہ ابراہیم علیہ السلام سے بعد اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دو بیٹے، اور پورے کے پورے نبی جو ہیں وہ اسحاق علیہ السلام سے آئے، جن کا لقب بنو اسرائیل تھا، جن کی وجہ سے بنی اسرا بولتے ہیں، اور ادھر سے صرف ایک نبی آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
کہ حضرت بنو اسماعیل میں سے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن اس کے باوجود سب کچھ جاننے کے باوجود وہ نہیں مانے۔ اب ایک انسٹنس جو ہے عربوں کے اندر بھی جوئش کے پاس رہنے کی وجہ سے یہ چیزیں آ گئی تھیں، کچھ عرب جو پڑھے لکھے تھے وہ یہ جانتے تھے کہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ انہی میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا امیہ بن ابی سلط، زبردست پوئٹ، موحد، کوئی بتوں کی پوجا نہیں کرتا تھا، ابراہیمی جو طریقہ تھا عبادت کا اس کے اوپر تھا، کوئی گندا کام، شراب نہیں پیتا تھا، جوا نہیں کھیلتا تھا، چوری نہیں کرتا تھا، انتہائی اپرائٹ آدمی۔ اور سب سے بڑی بات کہ ان چند لوگوں میں سے تھا کہ جو پڑھنا اور لکھنا جانتے تھے، انتہائی نیک آدمی تھا، مکہ سے نہیں بنو ثقیف سے تھا، یعنی طائف کے علاقے سے تھا۔ اور اس کی جو شاعری ہے اس کا لیول یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایون اپنی نبوت کے بعد اس کی شاعری سنا کرتے تھے اور اس کو انجوائے کیا کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھے اس کے 100 اشعار سنے اور کہا کہ یہ آدمی اسلام کے بہت ہی قریب تھا، ہی واز جسٹ اباؤٹ ٹو بی اے مسلم، کہ اس کی جو شاعری تھی اس کے اندر اتنا جو ہے توحید اور سب کچھ جو ہے وہ تھا، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لے کے آیا۔ کیوں؟ جیلسی کس چیز کی؟ کہ وہ یہ سمجھتا تھا اس کے اپنے خیال میں کہ میں اتنا جو ہے وہ نیک آدمی ہوں، پڑھا لکھا ہوں، ہر طرح کی اچھائی میرے اندر ہے، تو شاید وہ نبی جس کے بارے میں یہ لوگ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ طائف کا علاقہ جو ہے وہ بھی گرین ہے، تو اس نے کہا کہ میں ہوں گا شاید۔ تو اس کا یہ خیال تھا کہ وہ جو ہے وہ نبی ہوئے گا، کہ اللہ تعالیٰ تو چوز کرتا ہے خود سے، یہ کوئی سلیکشن تھوڑی ہوتی ہے کہ میرٹ پہ کون آ جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ چوز کرتا ہے خود سے کہ کس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا جو ہے وہ درجہ دینا، اور پھر آخری نبی کے لیے تو اللہ نے جو ہے اپنے محبوب کو چنا، اور وہ اس جیلسی کے اندر ہی اسلام قبول نہ کر سکا کہ یہ تو میرا حق تھا اور یہ کیسے کسی اور کو مل گیا۔ اینی ویز یہ ساری چیزیں تھیں کہ جن سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، باقاعدہ ان کی نبوت کے اعلان کا انتظار کیا جا رہا تھا، لوگ ویٹ کر رہے تھے۔ اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 37-38 ایئرس کی ایج میں سوشلی تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہو گئے، اور انہوں نے ان کا ایک نئی روٹین جو ہے وہ یہ سٹارٹ ہوگی کہ وہ شہر سے تھوڑا دور باہر نکل کے غار ہرا تھا اس پہ چلے جاتے اور کئی دن تک وہاں پہ رہتے اور اللہ کی عبادت کرتے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے، اور ان کو اس کے بعد اس طرح سے ہونا شروع ہو گیا کہ کچھ خواب آنے شروع ہو گئے، کہ جیسے جیسے ان کو خواب آتے تھے اور صبح جب وہ اٹھتے تھے تو وہ خواب سچ ثابت ہوتے تھے، ایسی چیز جو رات کو انہوں نے دیکھی ہوتی خواب میں اگلے دن صبح وہ ہو جاتی۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انبیاء ہیں ان کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں آیا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، اور وہ چل پڑے اور انہوں نے باقاعدہ ذبح کرنے کے لیے کوشش کی۔ تو انبیاء کے خواب جو ہیں وہ ویسے ہی حقیقت ہوتے ہیں، لیکن یہ ٹائم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک طرح سے اس طرح سے تھے کہ وہ کسی چیز کی کھوج میں تھے، کسی چیز کو ڈھونڈنا چاہتے تھے، لیکن سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا کہ ان کو تھوڑا سا کٹ آف کر دیا سوسائٹی سے۔ اب وہ جا کے کئی دن بیٹھتے، اپنا سامان کچھ ساتھ لے لیتے اور جا کے غار ہرا میں بیٹھ جاتے، اور کچھ دن کے بعد جو ہیں وہ واپس آتے اور وہ پھر سامان لے کے پھر چلے جاتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں کئی دفعہ پہاڑ کے نیچے کھڑی ہو کے ان کے اترنے کا وہاں سے ویٹ کرتی، کئی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہتے۔ تو یہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر چینج جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا، کہ جیسے جیسے نبوت کا وقت جو ہے وہ قریب آنا شروع ہو گیا۔ ایک تو وہ الگ تھلگ اور اکیلے میں ٹائم گزارنا شروع ہو گئے بہت زیادہ، اور دوسرا جو وہ خواب دیکھتے اور وہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ سچا ثابت ہو جاتا اور ان کو وہ نظر آ جاتا دن میں۔ اس کے بعد فائنلی اسی طرح کے دن جو ہیں وہ گزرتے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تھوڑا سا جو اس معاملے میں جسے کہتے ہیں نا بے چینی ان کی بڑھتی گئی، کیونکہ کوئی سرا ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا، کہ فائنلی رمضان کا مہینہ شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو تھی وہ 40 ایئرس تھی، اور اسی رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے فائنلی اپنی ریولیشن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ کل اب فردر دیکھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پہلی ریولیشن دی، وہ ریولیشن کے جو ورڈنگ اللہ تعالیٰ نے چوز کی، اپنے پہلے لفظ جو اپنے آخری نبی کو دیے ان کو تھوڑا سا دیکھیں گے، اور اس کے بعد کے معاملات جو ہیں وہ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے صحت اور زندگی دی تو کل اس کو پھر کنٹینیو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔